السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا، حکومتیں کفار کی وہ تار تار کر گیا۔ ایسا سیاستدان ہے معاویہ معاویہ، کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ، عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ۔ کس کی ہمت کہ ہماری پرواز میں کرے کوتاہی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام میرے ہم مشن، ہم کاز، ہم فکر، ہم سوچ، میرے دل کے انتہائی قریب ایم ایس او کے جیالے، با وفا ذمہ داران و کارکنان، سٹیج پر بیٹھے معزز علماء اکرام، ایم ایس او کے سابقین اور سینئر حضرات، میں آپ سب کا اس پروگرام میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ دور دراز سے آپ لوگ سفر کر کے یہاں تشریف لائے۔ سب سے پہلے اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جو اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے، جو بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتا ہے، اور جس نے ہمیں صرف جینے کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ ہمیں بدلنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو، آج کا یہ خوبصورت سیمینار، خوبصورت تقریب ہم نے اپنے ان بہترین نوجوانوں کے اعزاز میں رکھی ہے کہ جو طالب علمی کے دور کے اندر ایم ایس او کا حصہ رہے، ایم ایس او کے ساتھ چلتے رہے، ایم ایس او کے درس قرآن اور درس حدیث کے سیشن اٹینڈ کرتے رہے، ایم ایس او کے پروگرامات کے لیے ملک کے طول و عرض میں سفر کرتے رہے، ایم ایس او کے نظریے کے پرچار کے لیے وہ پاکستان کے ہر طبقے تک پہنچتے رہے۔ آج وہ اپنا تعلیمی سیشن اینڈ کر کے ان کا اختتام ہو رہا ہے اور وہ عملی میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ آج یہ خوبصورت تقریب ہم نے ان کے اعزاز میں رکھی ہے، اور اس خوبصورت جو پروگرام تھا اس پر ہماری بڑی سوچ و فکر ہوئی کہ ان کے اعزاز میں جو ہم تقریب رکھ رہے ہیں اس کا عنوان کیا دیا جائے۔ تو ایک بڑا خوبصورت ایک عنوان ہم نے دیا تھا، اقبال کے شعر کا ایک مصرع لیا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ جملہ صرف آپ لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلوانے کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس سلوگن کو فضلاء کے ساتھ منسوب کر کے آپ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ ہلکا سمجھو، نہ کمزور سمجھو، نہ اپنے آپ کو اتنا غیر محسوس یا اتنا کمزور سمجھو کہ آپ کے اس معاشرے کے اندر جانے سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ایم ایس او کے ساتھ جو آپ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں، ایم ایس او کے سیشن جو آپ اٹینڈ کرتے رہے ہیں، اپنی جماعت کی تعلیم اور تربیت کے اندر جو آپ رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے آپ کو اتنا قابل بنا لیا ہے، ایم ایس او نے آپ کو اتنا قابل بنایا ہے کہ آپ بڑی سے بڑی محفل کے اندر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ حق کو بیان کریں گے، وہاں کے مزاج، وہاں کے ماحول کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے نظریے کا پرچار کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس اور صحابہ اکرام پر نقش قدم پر چلنے کی تلقین کریں گے۔ انشاءاللہ اس معاشرے کو ایک وقت بعد آپ اس معاشرے کو اپنے مطابق انشاءاللہ چلائیں گے، لیکن اس کے لیے میرے دوستو آپ کو ایک وقت چاہیے۔ ہم نے اس ملک کے اندر سے جو اس ملک کو درپیش مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ہر معاشرے کے، ہر سوسائٹی کے مختلف چیلنجز ہیں، مختلف جو ہیں اس معاشرے کے اندر جو ہیں وہ مختلف اس معاشرے کی خصوصیات بھی ہیں، منفی پہلو بھی ہیں۔ سب سے پہلے جس معاشرے کے اندر آپ لوگ قدم رکھیں گے، آپ نے اس معاشرے کا باغور مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعہ کرنے کے بعد اس معاشرے کے اندر آپ نے کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 15 سال نہیں، انشاءاللہ 20 سال بعد بھی اگر آپ مضبوطی کے ساتھ
آپ ایک سوچ کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اس معاشرے کے اندر کام کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ انقلاب ضرور برپا کریں گے۔ اور عصری اداروں کے طلباء سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو اللہ پاک انشاءاللہ بڑے بڑے موقع دے گا، آپ بڑی بڑی منزلیں طے کریں گے، ترقی کے بہت سے موقع آپ کے پاس آئیں گے، آپ ہر شعبے کے اندر جائیں گے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے دن ہی اس شعبے میں جا کے شریعت نافذ نہ کریں، بلکہ اس شعبے کے اندر جا کر ان کے ساتھ گفتگو کریں، گفت و شنید کریں، 5 سال کا وقت لیں، 10 سال کا وقت لیں، آرام سے بیٹھ کر آپ وہاں پہ کام کریں۔ کسی بھی بندے کو اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے کہ وہ لوگوں کو قائل کر سکے، اپنے ساتھ جوڑ اور چلا سکے، لوگوں کو مطمئن کر سکے، لوگوں کو اپنا کردار دکھا سکے، عمل کے ذریعے لوگوں کو اپنے سے متاثر کرے، تو اس شخص کو کم سے کم 5 سے 7 سال، 10 سے 15 سال کا عرصہ چاہیے۔ کوئی جلدی نہیں ہے، آپ ایک نظریاتی لوگ ہیں، آپ ایک فکری لوگ ہیں، آپ جس معاشرے کے اندر جائیں گے انشاءاللہ آپ وہاں پہ انقلاب برپا کریں گے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اگر خوف خدا ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، حب اصحاب رسول ہوگا، انشاءاللہ تمہارا دل جس معاشرے کے اندر جائے گا وہاں انقلاب ہی برپا کرے گا، وہاں آپ کو اللہ پاک عروج ہی دیں گے انشاءاللہ۔ اور دین کے کام میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بنیادی اور پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہے۔ اگر میرے بھائیوں، میرے اور آپ میں اخلاص نہ ہوا، ہمارے یہ اعمال ایسے اٹھا کے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خالص جو کام کرو، یہ نہیں ہے کہ میں ناظم اعلیٰ کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہوں، میرے استاد مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے گھر والے راضی ہو جائیں، میں یہ سوشل میڈیا پہ آ جاؤں، میری واہ واہ ہو جائے، ایسی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی نہیں، سوشل میڈیا اور یہ چیزیں یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کا استعمال بھی ہم نے کرنا ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اللہ پاک اس سے مجھے راضی، اللہ پاک میرے سے راضی ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرے اس کام سے میرے دین کو، میرے نظریے کو، میرے ملک کو فائدہ ہو۔ میرے دوستو، مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ایک آزاد اور خود مختار طلبہ تنظیم ہے، ایک غیر سیاسی طلبہ تنظیم ہے۔ آپ کی اس تنظیم نے اپنے اوپر کسی چھاپ کو آنے نہیں دیا، آپ کو ایک آزاد ماحول دیا ہے، آپ کو ایک آزاد فضا میں سانس لینا سکھایا ہے، آپ کو معاشرے کا بہترین سے بہترین فرد بنانا سکھایا ہے۔ غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کا ایک نصب العین آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کی ایک عملی تصویر، ایک بڑا نعرہ جو میں اور آپ لگاتے ہیں، ملا اور مسٹر کی طبقاتی تفریق کا خاتمہ۔ آج اس حال کے اندر ملا اور مسٹر دونوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں، یہ ایم ایس او کی وہ بہترین تصویر ہے۔ آج آپ کے سٹیج پر یہاں پر اہل حدیث بھی آپ کو نظر آئیں گے، بریلوی بھی نظر آئیں گے، ہر طبقہ فکر سے، سیاسی، سماجی، مختلف نظریات سے وابستہ لوگ آپ کو ایم ایس او کے اس پلیٹ فارم پر اس حسین گلدستے میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس مایوسی کے دور میں، افراتفری کے دور میں، لڑائی جھگڑے کے دور میں، جہاں پر ایک دوسرے کو انسان خون کے دشمن ہے، آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جو پاکستان کے کسی سیاسی تنظیم، مذہبی تنظیم، طلبہ تنظیم کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ ایم ایس او کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر بندہ آ سکتا ہے، آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ ایم ایس او اس سے غصہ نہیں کرے گی، ناراض نہیں ہوگی، اس کے خیالات کو سنے گی، اس کو خیالات کو سنتے ہوئے اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کرے گی، اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے رکھے گی، ان کو بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی۔ الحمدللہ آپ کا یہ سٹیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج ایم ایس او ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی بات کرتی ہے، ناموس صحابہ کے دفاع کی بات کرتی ہے۔ آج میں اپنے نوجوانوں کو، میں نے اور آپ نے اپنے ان لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ صحابہ اکرام کتنی اہم اور شخصیات ہیں۔ آج میرے اور آپ کے رول ماڈل وہ ہیں۔ میرے دوستو، تقریریں کرنے سے انقلاب نہیں آ سکتے، ہزاروں لوگ یہاں پہ گفتگو کریں گے، انقلاب نہیں آئے گا۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے، ابو بکر صدیق کو جب میں اور آپ دیکھیں گے، صداقت ان کے کردار سے سامنے آئی۔ حضرت عمر کو جب دیکھتے ہیں، عدل ان کے زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حیا نظر آتی ہے۔
حضرت علی کو دیکھتے ہیں علم اور شجاعت نظر آتی ہے، سیدنا امیر معاویہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حکمت اور بصیرت نظر آتی ہے، ہمیں بہترین سیاست نظر آتی ہے، خالد بن ولید کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خالد بن ولید کو جب دیکھتے ہیں ہمیں جرأت اور بہادری وہ کردار نظر آتا ہے۔ بنیادی طور پر صحابہ اکرام کے اندر وہ کیا کوالٹی تھی؟ وہ کوالٹی ان کا کردار تھا، جیسا عمل تھا، جیسے اندر تھے ویسے باہر تھے، ان کی کردار کی خوشبوئیں ایسی پھیلی عرب کے ریگزاروں سے وہ خوشبوئیں نکلی، وہ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچی، وہ پاکستان کے اندر پہنچی، وہ بر صغیر کے اندر پہنچی، اور وہ خوشبوئیں کبھی کوئی سلمان پہاڑ کے اوپر آپ کو ملیں گی، وہ خوشبوئیں کبھی آپ کو پشاور کے اندر ملیں گی، وہ کبھی سکھر میں ملیں گی۔ یہ اسلام پھیلتا گیا، پھیلتے آج میں اور آپ کسی کے وارث ہیں، آج میں اور آپ اس اسلام کے پھیلاؤ کے ہم دعوے دار ہیں۔ آج یہ امانت میرے اور آپ تک پہنچی ہے، اب ضرورت اس چیز کی ہے، اس امانت کو جس طرح پیچھے سے یہ امانت میرے اور آپ تک پہنچی، اس امانت کی حفاظت بھی کریں اور صحیح سمت کے اندر، صحیح معنوں کے اندر اس امانت کی حفاظت کرتے ہوئے اگلی نسل تک پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نظریاتی جنگ ہے، یہ نظریے کی جنگ ہے، یہ نسلوں نے لڑنی ہے۔ اس اسلام کے غلبے کے لیے 1 صدی نہیں 2 صدیاں بھی ہم میں سے انتظار کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، رزلٹ اللہ دیں گے۔ ہم مخلص ہوئے، ہم متحد ہوئے، ہمارے اندر اتفاق ہوا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب یہ ملک اسلام کا گہوارہ بنے گا۔ آج 25 دسمبر بانی پاکستان کا یوم وفات ہے۔ آج کے دن مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے، انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور اس ملک کے اندر نظام خلافت راشدہ انشاءاللہ آ کے رہے گا۔ انشاءاللہ ہاتھ بلند کرے رہے گا، انشاءاللہ جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، اس ملک کے اندر اس ٹائم انتشار ہے، اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، سوشل میڈیا پر فتنوں کا راج ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، مذہبی تنظیمیں پریشان ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں اسلام ختم ہو گیا، ہم پہ باطل کی یلغار ہے، عجیب مایوسی ہے۔ اس اندھیرے کے اندر، اس مشکل دور کے اندر جو روشنی ہے وہ MSO ہے۔ ہم نے کون سا اپنی ذات کا کام کرنا ہے، ہم نے اپنے نظریے کا کام کرنا ہے، اسلام کی بات کرنی ہے، ایک بندہ سننے والا ہو یا 1000 بندہ سننے والا ہو، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اس جد و جہد سے، اس محنت سے اللہ پاک انشاءاللہ ضرور اس کی جو ہے نا متبادل اللہ پاک ہمیں اس کا رزلٹ دکھائیں گے، اور ایک وقت آئے گا اس ملک کے اندر حقیقی جو تبدیلی آئے گی، اور وہ ریاست مدینہ والا نظام آئے گا۔ اور وہ ریاست مدینہ کا کیا نظام ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ جزاک